السلام علیکم ناظرین، میں اجمل ریم نیوز پہ آپ کے ساتھ پروگرام ایک دن سینئر فارسٹ آفیسر کے ساتھ. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے بہت ہی سینئر آفیسر فارسٹ آفیسر وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی محکمہ میں بہت زیادہ خدمات بھی ہیں اور ویل نون پرسنالٹی ہے. اور ان کا جو پی ایف آئی کا بیچ تھا وہ 1967-69 تھا اور ان کے جو بیچ میٹ تھے تاکہ وہ بھی ان کو پتہ چل سکے، ڈاکٹر جاوید، آفتاب رٹھور، میاں شریف اور بلوچستان کے رفیق صاحب اور غازی مرجان سیکٹری سندھ ریٹائر ہوئے ہیں اور 4 بنگالی تھے. باقی تفصیل ان کی زبانی سنیں گے. ویلکم سر. السلام علیکم. السلام. کیا حال ہے سر آپ کا؟ ٹھیک ہے شکر اللہ کا. سر آج آپ نے ہمیں بڑا آنر کیا، آپ تشریف لائے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 3 سیگمنٹ. سر آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی کہاں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم کہاں لی اور کس طرح فارسٹ سروس کو آپ نے جوائن کیا. تو یہ پارٹ 1 آپ کی انیشیل جو وہ جو انیشیل 20-22 سال 25 سال جو فارسٹ سروس جوائن کرنے سے پہلے کے اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے سر. میرے گاؤں کا نام ڈلوال ہے. یہ اس کی تحصیل پریزنٹ تحصیل چور حیدر شاہ اور ضلع چکوال ہے. وہاں ڈلوال میں ایک مشن ہائی اسکول تھا جو سن 1900 میں بنا تھا. وہاں یہاں ڈلوال کے جو راجگان تھے انہوں نے کئی ایکڑ زمین ڈیووٹ کر دی تھی. مشنریز آئے کہ ہم اس علاقے میں کچھ اسکول بنانا چاہتے ہیں، ایجوکیشن کرنا چاہتے ہیں. تو یہ گوروں نے یہ اسکول یہاں بنایا. بہت بڑا اسکول ہے. تو اس کی بلڈنگ بہت گرینڈیئر ہے اور 1900 میں بنا. ہمارے سارے لوگ ڈلوال کے ارد گرد کے گاؤں کے یہاں ہی پڑھتے رہے اور اس اسکول نے بے شمار جنرل بریگیڈیئر پیدا کیے ہیں لوگ. تو ہم گراؤنڈ بھی تھی بڑی اچھی چیز جیسے اسکول میں ہونی چاہیے. تو ہم لوگ زیادہ ہاکی کھیلتے تھے اور ہمارے جو پرنسپل تھے وہ اس کا نام فادر سلویسٹر تھا. وہ گورا تھا. گورا تھا جی سر. تو یہاں ہمیشہ گورے ہی رہے ہیں جو ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل ہوتے تھے. پھر جب یہ کس سال کی بات کر رہے ہیں سر؟ میں 1957 کی بات کر رہا ہوں جب میں نے یہاں سے میٹرک کیا تھا. میٹرک آپ نے وہاں چکوال سے ہی؟ نہیں، ڈلوال ہاں ہائی اسکول سے کیا تھا. ٹھیک سر. اور اسے داخل میں وہاں ہوا تھا 5ویں جماعت میں ہوا تھا اور پھر 10ویں تک وہیں پڑھا. اس سے پہلے جو گاؤں کا پرائمری اسکول تھا وہاں میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی. سر آپ کے کتنے بہن بھائی تھے آپ؟ ہم ماشاء اللہ ہمارا بہت بڑا خاندان تھا. ہم 5 بھائی 4 بھائی ہیں 5 بہنیں ہیں. جی سر. جی. اور فارسٹ سروس میں صرف آپ آئے ہیں؟ نہیں، جو میرا سب سے بڑے بھائی تھے وہ سروس میں تھے. تو پھر خاندانی حالات کی وجہ سے والد صاحب فوت ہو گئے تھے تو انہیں سروس چھوڑ دی. ان کا بیٹا بھی بریگیڈیئر ہے. جو دوسرے بھائی تھے وہ انہوں نے ایم اے انگلش کیا تھا. وہ پھر چلے گئے انگلینڈ. اس کے بعد سعودی عرب میں بہت عرصہ انہوں نے پڑھایا. انگلش پڑھائی ان کے بڑے اسٹوڈنٹ. ان کو بعد میں جب آتے جاتے تھے ایئرپورٹ پر ملتے تھے ان کو. تو تیسرا نمبر میرا تھا. میں نے وہاں سے میٹرک کی. پھر بی ایس سی ایگریکلچر میں نے فیصل آباد سے کی. ایگریکلچر کالج جو کالج ہوتا تھا ہمارے ہوتے ہی یہ ویسٹ پاکستان ایگریکلچر یونیورسٹی بن گئی. تو امریکن نے یہ سارا اس کو ڈیولپ کیا تھا. اسٹیٹ واشنگٹن اسٹیٹ یونیورسٹی کے تحت سے بنے تھے. تو ایم ایس سی میں نے وہاں سے کی. ہمارا جو سپروائزر تھا وہ بھی امریکن تھا پروفیسر بروس. تو پھر وہیں میں لیکچر لگا یونیورسٹی میں. اچھا، پہلے آپ کا سٹارٹ ایز اے لیکچرشپ. سبجیکٹ کون سا تھا سر جو آپ نے کیا؟ ایگریکلچرل اکنامکس. بیسیکلی آپ اکنامسٹ ہیں؟ بیسیکلی تو میں ایگریکلچر سے ہوں. اس میں ساری سائنسز پڑھاتے ہیں. پھر جو اکنامکس ہے اس میں بھی ایگریکلچر اکنامکس تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے پیور اکنامکس. تو سر فارسٹ سروس میں آنے کے لیے آپ نے کس چیز کو موٹیویٹ کیا آپ کو؟ کیونکہ اس زمانے میں یہ فارسٹ سروس بہت بہتر ہوا کرتی تھی. بہت ہی اس میں ایک چارم تھا. ہم یونیورسٹی میں سنتے تھے کہ ہمارے سینئر میں سے چودھری اشرف حفیظ اور کچھ اور افسر جو ہے وہ ڈی ایف او بن کے گئے تھے یہاں سے. تو وہ کبھی کبھی
دکھاتے بھی تھے، اور پاس گئے تھے پر تو پتہ چلتا تھا کہ بلکہ پروفیسر بھی بتاتے تھے کہ یہ فارسٹ سروس بہت اعلیٰ سروس ہے، تو اس لیے پھر میں نے بھی سوچا کہ مجھے بھی فارسٹ سروس بنانی ہے۔ سر آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ میں کیوں نہ ڈی ایم جی یا سی ایس ایس کی طرف جاؤں؟ نہیں، ہم تو کوئی سائنس پڑھتے ہیں تو سائنس والے لوگوں کو عام طور پر یہ اس قسم کی اٹریکشن نہیں ہوتی، وہ اسی میں پرسیو کرنا چاہتے ہیں اپنا کیریئر۔ تو سر آپ نے کتنا عرصہ کالج وہاں پہ پڑھایا؟ میں کچھ 2-3 سال پڑھایا ہے۔ 2-3 سال۔ وہ آپ کو ایکسپیرینس کیسا تھا سر؟ اچھا ایکسپیرینس تھا، کیونکہ مجھے ایک بے شمار سبجیکٹ پڑھنے پڑتے ہیں ایگریکلچر والوں کو، ایگریکلچر کی بے شمار پڑھاتے ہیں، تو اکنامکس بھی اس میں سے ایک حصہ ہے، وہ بھی صرف جو 3rd ایئر اور 4th ایئر والے پڑھتے ہیں، 1st اور 2nd ایئر والے نہیں پڑھتے ہیں۔ اچھا تھا، چھوٹا سا گروپ ہوتا تھا وہاں پر، اب فرسٹ سیمسٹر شروع ہو گیا تھا اور لوگوں نے اپنا اپنا چوائس دینا ہوتا ہے پڑھنے کا۔ 12-14 عام طور پر اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، تو انٹریکٹیو لیکچر ہوتے تھے، اچھا تھا۔ اور ساتھ چونکہ ریسرچ تھی تو میں نے وہاں 3-4 ریسرچ پیپر بھی لکھے تھے۔ اوہ اچھا، تو سر تو یو آر کمفرٹیبل ان ریسرچ؟ ٹھیک تھا، لیکن ایمبیشن یہی تھا کہ جی جانا ہے کسی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ جائیں؟ نہیں، فارسٹ سروس میں جانا ہے۔ فارسٹ سروس میں ایک شوق تھا۔ تو سر آپ نے پھر اخبار میں اشتہار دیکھ کے یا کسی نے آپ کو کہا؟ 67 میں اشتہار آیا کہ جی سپیریئر فارسٹ سروس کا کمپیٹیٹیو ایگزام ہوگا، کمیشن کرے گا، پبلک کمیشن کرے گا، سپیریئر فارسٹ سروس کا؟ سپیریئر فارسٹ سروس کہلاتی تھی یہ۔ تو ہم نے اپلائی کیا، تیاری کی، پتہ انہوں نے سلیبس بھیجا، تیاری کی، تو ہمارا گورنمنٹ کالج لاہور سینٹر بنا تھا۔ اچھا، اس حال میں ہم نے امتحان دیا، تو پھر بعد میں ریٹن کا جواب آ گیا، پھر انٹرویو کو بلایا گیا۔ اس وقت پبلک ایجوکیشن کی بڑی دھاک ہوتی تھی، لوگ اس بلڈنگ کے اندر جانے سے بھی گھبراتے تھے، اتنا روب ہوتا تھا پبلک ایجوکیشن کا۔ گئے تو وہاں سوال جواب ہوئے۔ اس وقت ہمارے فارغ کے سیکرٹری تھے امیر صاحب نام تھا ان کا، وہ سیکرٹری فارسٹ سروس کے تھے، لیکن سیکرٹری اس وقت فارسٹ سے سروس ہی آتے تھے۔ وہ سیکرٹری ایگریکلچر ہو گئے تھے۔ اچھا، تو پھر وہ ٹیکنیکل ممبر تھے، تو پھر میں سلیکٹ ہو گیا۔ تو کوشچن کیسے سے پوچھے انہوں نے آپ کو؟ کوشچن مختلف قسم کے پوچھتے تھے، جو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جی یہ ایک گوٹ ریسٹرکشن آرڈیننس ہے، تو کیا وہ خوب پاپولر ہے؟ کسی نہیں، یہ جب ریسٹرکشن کسی چیز پر بھی لگائے تو جو عام لوگ افیکٹ ہو تو وہ پاپولر نہیں ہوتا، لیکن ہے جو اس وقت اس قسم کے سوال تھے۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ جی رائفل اور گن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کس میں؟ رائفل اور گن میں؟ اور گن میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ کچھ جنرل نالج کے کئی سارے سوال پوچھے، یہ جنرل ٹیسٹ کے ساتھ پوچھ لیتے تھے تاکہ پتہ چل جائے کہ عام حالات میں کچھ لڑکے کو پتہ بھی ہے دنیا کے کو نہیں پتہ ہے۔ تو یہ ڈاکٹر جوید اور ٹھور صاحب اور میاں شریف صاحب بھی اسی انٹرویو میں تھرو آئے تھے؟ اور جو اسی انٹرویو کے تھرو آئے تھے۔ کو ٹوٹل پنجاب کے کتنے لوگ تھے آپ کے ساتھ؟ آپ کے ہم 7 تھے۔ 7 تھے۔ ایک بلوچستان کا تھا، ایک سندھ کا تھا، 2 فرنٹیئر کے تھے اور 4 ایسٹ پاکستان کے۔ آپ نے سر فرنٹیئر کے بندوں کا نام نہیں بتایا آفیسرز کا؟ جی وہ غازی مرجان جو اچھا اچھا اچھا، فرنٹیئر کا تھا، لیکن وہ پھر سندھ میں چلے گئے اس وقت؟ نہیں فرنٹیئر میں وہ۔ اچھا اچھا، میں پھر شروع میں ذرا سیکرٹری سندھ کہہ دیا۔ ممتاز خان تھا۔ جی سر۔ اچھا سر، جب آپ کو ان رائٹنگ آیا تھا کہ یو ہیو بین سلیکٹڈ ایز اے سی، اس وقت تو اے سی ایف کہتے تھے پہلے ہوا تھا ہمارا کمپیٹیٹیو ایگزام، سر، ریٹن پیپر ہوئے تھے سر، جو اس میں پاس ہوتے تھے نا اور ایک خاص گریڈ سے اوپر جاتے تھے ان کو آتی تھی کال۔ جب میں پہلی کال آئی تو بہت موٹیویٹ ہوئے، ایکسائٹیڈ تھے کہ جی ہاں کال آ کے ہم نے پاس کر لیا۔ کیونکہ جس علاقے سے آپ بلونگ کرتے ہیں وہاں پہ تو فارسٹ سروس کو بہت ہی زیادہ سپیریئر مانا جاتا ہے۔ ہاں چونکہ فارسٹڈ ایریا ہے جی سر، اور سکرب میں خاص طور پر جو کئی لوگوں کی اکانومی اسی پر ڈپینڈ کرتی ہے، وہاں سے گھاس لانا، جانوروں کو چارہ لانا۔ میں سر اٹک میں پوسٹڈ تھی تو میں وہاں پہ فارسٹ گارڈ کی رسپیکٹ دیکھی ہوئی ہے۔ بالکل آپ تو پھر آفیسر سلیکٹ ہوئے تھے، تو اس کے بعد آپ کو اپنا کار آئی، لیٹر آیا، کیا آیا سر؟ جی پھر لیٹر آیا کہ یہ آپ آئیں، یہ بانڈ بھریں اور پھر یہ وہاں سیکریٹریٹ میں جمع کرائیں۔ آپ لاہور آئے؟
پھر وہ باؤنڈ سے وہاں سے اس وقت سیکریٹریٹ سر وہی تھا, سیکریٹریٹ کے سامنے باہر یہ جو پہلے پرانا پلاننگ کی بلڈنگ کے وجہ. اچھا اچھا اچھا. تو وہاں پہ آ کے آپ نے سارا اپنے کاغذ دیے, انہوں نے پھر ہمیں لیٹر دیا, میڈیکل کرایا. میڈیکل میرا سرگودا ہوا تو اپنے جگہ جہاں ہوتا تو وہاں ہوا, تو انہوں نے فائنلی لیٹر دیا ہمیں کہ جائیں پشاور جائیں. اچھا سر, جب آپ ملا تو گھر میں آپ کے بہن بھائیوں میں, آپ کی فیملی میں اور آپ کے اندر کیا مسئلے تھے؟ آپ کو تو بڑی مبارکیں آئی ہوں گی کیونکہ یہ تو اس وقت میں بڑی سپیریئر پوسٹ تھی. ہاں بالکل نہیں, اچھے تھے, سارے بڑے خوش تھے. میں خود بڑا خوش تھا کہ مجھے پتا تھا تھوڑا سا کہ فارسٹ سروس کے جو آتے تھے افسر جہاں گیدرنگ پر, تو ہم بھی کیا سارے پروفیسر وغیرہ ہم سے بہت اچھا کرتے تھے, ٹریٹمنٹ کرتے تھے. اچھا سر, یہ تو آپ کا جائے. اب مجھے سر, کیونکہ ہم آتے ہیں اپنا پیور پروفیشنل جو پی ایف آئی تھا, جب آپ پہلے دن وہاں گئے تو وہاں کیسا بتائیں آپ کا پہلا دن اور وہاں کے جو حالات تھے, آپ کا وہ فرسٹ امپریشن فارسٹ کالج میں. اب آپ نے مجھے فارسٹ کالج کے سارے قصے سنانے ہیں, اور وہاں کی جو اس زمانے میں جو ڈسپلن تھا وہ کیا تھا اور کیسا تھا, یہ سارا ہی آپ نے سر آپ کے سننا چاہتا ہوں, کیونکہ آج کل کے جو بچے ہیں نا وہ ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ آج کل کی ٹریننگ. اور آخر پہ میں بات کروں گا کہ پنجاب نے کیوں ٹریننگ ختم کی. تو راج صاحب, پہلا دن پی ایف آئی, پہلا دن کوئی ڈرامیٹک نہیں تھا جی. ہم گئے, ٹرین پر گئے, جناب ایکسپریس چلتی تھی, فیصل آباد سے گزرتی تھی, فیصل آباد میں ہوتا تھا, وہاں بیٹھے. تو صبح صبح ٹرین پہنچی, وہاں سے پھر اس میں جو بھی کچھ والی میسر تھی, بتایا جی ہم نے فارسٹ کالج جانا ہے. بڑا مشہور تھا, ہوتا تھا, سیدھے در لے آئے. وہاں کالج کی بجائے وہاں ہی کسی نے بتا دیجیے آپ فلاں ہاسٹل میں آگے چلے جائیں. ہاسٹل میں گئے, اپنا سامان وغیرہ رکھا, تو انہوں نے بتایا. اور ہاسٹل میں یہ جو ویٹر اور بٹلر تھا اس نے کہا جی صاحب آپ ناشتہ واشتہ کریں, تو پھر وہ وہاں جگہ چلے جائیں فارسٹ کالج میں. ایجوکیشن ڈویژن میں اس وقت سر ڈی ایف ای کون تھے؟ ڈاکٹر اشرف صاحب. اچھا, وہ بہت ظالم بندے تھے. اچھا جی سر, ان کا روز بڑا بہت تھا سر, بڑے قصے ان کے مشہور ہیں. تو پھر جناب انہوں نے پہلا دن گزرا تو انہوں نے بتایا جی صبح آپ کی جو بتا دیتے کہ جی آپ اتنی لینن, اتنی چادریں, اتنے گلاب تکیے کے, اور یہ پینس اور خاکی اور یہ لے کے آنا ہے سر. وہ مطلب تیاری گھر سے کر کے آتے تھے وہاں پر. تو صبح آیا کہ جی وائٹ پینٹ اور وائٹ شرٹ یا وائٹ ٹی شرٹ پہن کے, تو صبح سویرے اذان سے پہلے پی ٹی صاحب آ جائیں گے, سردار صاحب ہوتے تھے, ویسے دیں گے تو آپ نے باہر ہو جانا ہے, نکل جانا ہے. وہ پھر وہ آپ کو پی ٹی کرائیں گے, جہاں لے کے دوڑائیں گے جو ہے. تو پہلے دن ہی ہماری ریڈن فرسٹ نذیر صاحب ہوتے تھے, آج کل کینیڈا میں ہے. کیا نام تھا؟ نذیر صاحب. نذیر صاحب. اچھا, صبح سویرے وہ آ گئے. اچھا, خوب روب رات ہو جائے, سب ہو جائے. وہ فارسٹ سروس کے تھے سر. فارسٹ سروس, فارن ہو جاؤ سارے. انہوں نے خود بھی پی ٹی کی, ہمیں بھی کرائی, اچھی سخت کروائی. تو اس کے بعد پھر بھیج دیا, اور پھر ہم دوسرے دن گئے کالج میں. تو وہاں ایسے سہمے ہوئے تھے نہیں تھے, لیکن انجان جگہ تھی. تو سینئر ہمارے بنگالی تھے. اچھا, انہوں نے ہمیں بریف کر دی, فلاں سخت جو ہے وہ بڑا سخت ہے, فلاں اچھا ہے, فلاں فلاں وہ ہے. تو بڑا پروفیسر آئے ڈاکٹر اشرف صاحب, انہوں نے خوب روک شوق جھاڑا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, ایسے ہونا ہے, وہ ہونا ہے. اور میں آؤں گا آپ کے میس میں آؤں گا تو آپ کو مینرز آنے چاہیے, اور کو نائف کیسے استعمال کرنا ہے, اور کیسے بیٹھنا ہے, کیا بسارا یہ انگریزی میں بریف کرتے ہوتے تھے, اور بڑے روب طریقے سے سنا تھا ان کا. اچھا سر, ایک آپ نے وہاں پہ دیکھا کہ ہاسٹل اور جو وہاں کا تھا, وہاں پہ بندہ ایک دفعہ تو ایلیویشن فیل کرتا ہے کہ عام کالج والا ہاسٹل نہیں تھا, ایک آفیسر ٹچ بھی تھا. تو وہ اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کی کیا فیلنگ تھی؟ نہیں, ہم فیل کرتے تھے کہ ہم فارسٹ سروس کے بندے, یعنی دماغ اونچا ہوتا ہے نا بندے کا, اپگریڈیشن بات میں وہ نہیں کہ وہ بندہ مغرور ہو جائے. نہیں, مغرور نہیں, ویسے یہ ایک ایلیویشن, پراؤڈ فیل کرتے ہیں, ایلیویٹڈ فیل کرتے ہیں, ایلیویٹڈ فیل کرتے ہیں. اچھا سر,
وہاں پہ جب آپ کی کلاسز شروع ہوئیں، آپ کا پی ٹی اور گیم شروع ہوئی، تو شروع میں تو آپ کو ایڈجسٹ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہوگا؟ نہیں، میرا مینٹلی سارے ایسے ہی تھے کہ ہو جاتا تھا، جا کے بھی بریفنگ ہوگی، پتہ چل گیا۔ پہلے 1-2 دن ذرا وہ آسان ہی رکھتے تھے کہ جائیں آپ کے ناپ ہونے، آپ کے شو سلنے ہیں، یہ آپ کو لے کے جائیں گے۔ وہ سب بال کاٹنے والا صبح عادت آگے تھا کہ آتے بال آپ کے جو فوجیوں کی طرح کاٹے؟ بال کٹوا کے گئے تھے، لیکن وہ پھر جب ضرورت ہوتی تھی وہ آتا تھا، سنڈے کو آتا تھا، سنڈے کو تو پھر وہ کر جاتا تھا۔ اور بڑا دھوبی وغیرہ سارے آ کے لے جاتے تھے، کپڑے جو بھی کرنے ہوتے تھے۔ میرے جو تھے وہ کافی سارے تھے، ایک بٹلر تھا، ایک ہیڈ کوک تھا، وہ کوک تھے۔ کہ کوئی سر نام یاد ہو ان کا کسی کا مشہور جو؟ اب میرے سارے ریٹائر ہو گئے، اور تو فوت بھی ہو گئے ہوں گے سر، کیونکہ ہمارے زمانے کا مہندی تھا۔ مہندی ہمارے وقت بھی، اچھا مہندی تھا سر، کھانے بڑے اچھے پکاتا تھا، بہت اچھے کھانا۔ یہ گلگتی تھا، گلگتی بڑے اچھے پکاتا۔ جو پہلا ہیڈ کوک تھا نا، یہ اس کا بیٹا بنا ہوا تھا، تو اس نے اس کو سارا سکھایا تھا۔ اور ایک قائم دین تھا شاید آپ کے زمانے میں؟ نہیں، قائم دین ہمارے وقت نہیں تھا۔ اچھا، اور کئی سارے تھے۔ سر وہ کون تھا پی ٹی آئی؟ وہ کیسا تھا آپ کا؟ سردار صاحب تھے چکوال کے۔ اچھا، بڑا اچھا آدمی تھا، مطلب وہ عزت بھی کرتا تھا افسر کی، لیکن پی ٹی بھی ٹھیک ٹھاک کرواتا تھا، بگاتا بھی تھا، لیکن بڑا احترام کرتا تھا، رسپیکٹ کرتا تھا۔ وہ ہمارے زمانے میں غوث تھے، وہ بھی آرمی کے تھے۔ اچھا، ہاں جی، اور کافی ڈسپلن، ایک تو ٹائم کی بڑی پابندی تھا، ہم کہتے تھے سور پھونکتا صبح آ کے، مثل مارتا تھا نا سر آ کے۔ اچھا سر، پھر کتنے عرصے بعد آپ کو ایڈجسٹ ہو گئے وہاں پہ اور پھر انجوائے کرنے لگے؟ اور کون سے سبجیکٹ یا کون شروع میں آپ کو کس نے پڑھایا؟ اور پہلا ٹور جو اورینٹیشن ٹور تھا وہ کہاں تھا؟ یہ اورینٹیشن تو چھوٹے چھوٹے تھے، ایکسکرشن کہتے تھے۔ ایکسکرشن ٹور ہے وہ گوہاٹ میں لے کے گئے، اچھا، مری لے کے آئے، اور کوئی پشاور کے لے کے گئے۔ پھر ایک چیز ٹور شروع ہوتا تھا، اسے کہتے تھے ویسٹ پاکستان ٹور۔ وہ کافی لمبا ہوتا تھا، مہینے سے اوپر کا ہوتا تھا۔ وہ اسٹارٹ کرتے تھے پنجاب سے، جے ایل ایم سے، سائل کنزرویشن کے کام، چھانگا مانگا آئے، پھر ہم سر اس وقت چھانگا مانگا کون تھا؟ اس وقت چودھری چھتر صاحب تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور ملک ہزار صاحب کے بعد میں ڈی ایم او بنے، بہتوں کے لگے وہ لے جا کے۔ اچھا سر، یہ کتنے مہینوں بعد ٹور ہوا؟ بس سردیوں میں ہو گیا، ہم ستمبر میں گئے تھے، تو میرے خیال ہے دسمبر جنوری میں یہ ٹور ہوا۔ وہ ہمارے لیے وہ پورے کروا لیتے تھے، ریلوے کے بوگیاں، اب جیسے فرسٹ کا سلیپر کہتے ہیں، وہ ہوتے تھے۔ وہ آپ کو یخدان اور بستر بند اور یہ سارا وہ ساتھ ہوتا تھا، سردان، اور وہ بھی انہوں نے کالج والوں نے یخدان لے کے دیے تھے سب کو، اس میں اپنا سامان رکھیں۔ وہ چمڑا سے اس کو چمڑے کے ہوتے تھے، ان کی لکڑی کو چمڑا، ہمارے بھی ایسے ٹوٹتا نہیں ہے کبھی، جو مرضی ہو جائے اس کو اٹھا کے پھینکتے تھے، اور پھر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارا بستر بند، ہول ڈال، جسے بستر بند کہتے ہیں، ہول ڈال پورا ہوتا تھا، اور سامان تو بڑا اچھا رہا۔ کوئٹہ تک گئے، مسلک گئے، سارا۔ یہ اورینٹیشن ٹور تھا؟ نہیں، یہ اس کو کہتے ہیں ویسٹ پاکستان۔ ویسٹ پاکستان ٹور تھا۔ تو کہاں تک؟ کراچی سے ہو کے واپس آئے؟ کراچی، کوئٹہ تک گئے۔ کوئٹہ تک گئے، اور اس میں وہ یہ کافی وہ ایگزرشن اور بڑا سارا آخر تک وہ یہ ہوتا تھا، پیدل بھی چلنا ہوتا تھا۔ وہ جو لیکچر دیتے تھے نا سینئر آفیسر، وہ لکھنا اور سمجھنا، ٹور ڈائری سیدھے لکھتے تھے۔ سب سے ایکٹیو وہی ہوتا تھا، واپسی بنا کر اس کا امتحان بھی ہوتا تھا، پیپر ہوتا تھا، پریزنٹیشن بھی دینی پڑتی تھی، ایسے ہی تھا۔ اچھا سر، وہاں پہ ایک چیز تھی کہ کامن روم کے آداب اور میس کے اور ٹائمنگ کی پابندی اور کپڑوں کا بھی بڑا خیال کرتے تھے، کالر شالر ٹھیک ہو، جرابیں۔ تو اس سمے میں آپ لوگوں کو سختی ہوتی تھی اس زمانے میں اس چیز کی بھی؟ مطلب وہ تو ہر بندہ خود ہی فیل کرتا تھا کہ